شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، ان کے خون سے انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ رہی یہ بات کہ حملے میں کون ملوث ہے، کون سی قوتیں ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے قائدین پر حملہ کرتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے سامنے رکاوٹ سمجھتے ہیں، مذموم مقاصد، ان قوتوں کو سب جانتے ہیں۔ اعلی کار کون بنتا ہے، سامنے کون آتا ہے، کوئی کسی کا کسی طرح نام آ جاتا ہے، مگر یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ بھارت جس نے پاکستان کی آزادی کو آج تک تسلیم نہیں کیا، اس کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار رہا، لیکن بھارت کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی فوج ہے، پاکستان کوئی تر نوالا نہیں کہ کوئی اسے ہضم کر سکے۔ انڈین ایجنٹ پکڑے گئے، انہوں نے کہاں پناہ لی تھی، کہاں سے وہ پیسے بھیجتا تھا اور یہاں کارروائیاں ہوتی تھی۔ ہمارے پڑوسی ملک جو ہمارے ہمسائے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہمسائے جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ بھارت کا اعلی کار بن کے، کٹھ پتلی بن کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان قائم رہے گا، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام مزید ترقی کرے گی۔ انشاءاللہ یہاں 14 اکتوبر کو میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خودکش حملہ ہوا۔ دنیا سمجھتی تھی، کفری طاقتیں سمجھتی تھی کہ شاید اب یہ تحریک کمزور پڑ جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا 7، 8، 9 اپریل کو پشاور میں 50 لاکھ انسانوں کا اجتماع کر کے ہم نے دنیا کو پیغام دیا کہ اس طرح بزدلانہ کارروائیوں سے جمعیت کی تحریک نہیں رک سکتی، بلکہ یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ 3 دن کا یہ اجتماع جو ہمارے کارکن اسی پنڈال میں رہے، وہیں سوئے اور پرامن طور پر منتشر ہوئے، ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہوا۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان کی حکومت ہمارے حوالے کی جائے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم مستحکم بھی بنا سکتے ہیں اور پرامن بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ میری قیادت کی صلاحیتیں اتنی ہیں کہ اگر بڑی سی بڑی مملکت کی قیادت بھی ہمیں مل جائے تو ہم اس کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے
کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی موجود ہے، وہ حوصلہ بھی موجود ہے۔ اور آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں دشمن قوتوں کو کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے یہ تحریک نہیں رکے گی انشاءاللہ۔ اس تحریک کا اگر سلسلہ نسب آپ تلاش کریں گے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے، وہیں سے لے کر آج تک قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے لیے کمر بستہ ہیں اور کمر بستہ رہیں گے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو ہمارے نظریات کا کسی نہ کسی دن انشاءاللہ عملی نفاذ ہوگا، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، رہے گا بھی اسلام کے نام پہ۔ اور مجھے یقین ہے اور مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، ملک بھر کی سیاسی جماعتوں نے میری خیریت دریافت کی ہے، دنیا بھر کی شخصیات نے ٹیلی فون کر کے میری خیریت دریافت کی ہے۔ پوری قوم، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے، میرے کارکنوں نے، میری جماعت نے، صوبائی جماعت نے، ضلعی جماعت نے، مرکزی جماعت نے اور ملک بھر کے کارکنوں نے جس طرح پرامن اس واقعے کے خلاف رد عمل دیا، میں ان سب کو سلام بھی کرتا ہوں اور پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ وقت میرے پاس بہت ہی مختصر ہے، میں نے آپ حضرات کو زحمت دی، اور ایک آدھ سوال اگر آپ کرنا چاہیں گے، ورنہ بالکل 11:30 بجے میری فلائٹ بالکل پرواز کرے گی۔ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات رہ گئی ہے تو سب نے فیصلہ کیا نہیں پوچھیں گے۔ دیکھیں، میں یہ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہمارے تفتیشی ادارے لگے ہوئے ہیں اور مجھے اعتماد ہے کہ اس کا ضرور کھوج لگائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں سے کمزوری ہوئی تو پھر ہمیں شکایت ہوگی۔ تو چونکہ یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ مجھے نہیں دی ہے، لہٰذا وہ بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا۔ ابھی میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے صرف ذکر کیا ہمسایہ ملک، نہ آپ نے ایران کا نہ افغانستان کا۔ اگر ہم بات کریں گے جاسوس کی، تو ایران سے پوزیشن آیا تھا، تو آپ نے یہاں کی جو ذکر کیا وہ ذرا واضح کریں۔ میں دیکھیں جاسوسوں کا ذکر ضرور کیا ہے کہ چاہے وہ افغانستان سے بھارت براستہ افغانستان یا بھارت براستہ ایران، ایسی باتیں تو آ گئی ہیں، ثابت ہیں، لیکن میں اپنے واقعے کے حوالے سے میں ابھی فی الحال نہ افغانستان پہ الزام لگاتا ہوں نہ ایران پہ الزام لگاتا ہوں جب تک کہ تحقیقات مکمل نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔